مفتی سید محمد عبد الخبیر آزاد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ آج کی ہماری اس پروقار تقریب غدیر اور وحدت الامہ کے میزبان ہمارے بہت ہی پیارے حضرت علامہ محمد امین شہیدی صاحب، اور اسی طرح ہمارے جنرل نور الحسن صاحب، اور میں ان کی پوری ٹیم اور فاؤنڈیشن کو آج کی اس خوبصورت پروگرام پر جو وحدت الامہ کے نام پر یہاں پر سجایا گیا ہے، اس کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امین شہیدی صاحب جب بات کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ وحدت کی بات ہوتی ہے، اتحاد کی بات ہوتی ہے، اور یقیناً یہ علامت ہیں وحدت اور اتحاد کی پاکستان۔ مجھ سے پہلے جناب سید حیدر علی گیلانی صاحب، علامہ پیر طیب گیلانی صاحب، اور مفتی فضل صاحب، اور اسی طرح ہمارے بہت ہی محترم بھائی جو ہمیشہ خوبصورت خیالات کا اظہار کرتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان شیخ التفسیر شیخ علامہ محسن علی نجفی بھی تشریف فرما ہیں، جن سے میں اپنے والد کا بھی ذکر کر رہا تھا اور وہ خوش ہو رہے تھے۔ حاضرین محترم، یقیناً وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ آج 2 سیشن تھے، اور پہلے سیشن میں بھی آپ نے علماء کو سنا، اور اب یہ دوسرا سیشن ہے، اور میں دیکھتا ہوں جس کو مہمان خصوصی یا صدارت کی کرسی دی جاتی ہے، اس کے لیے زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ اس نے بیٹھنا بھی ہے، سننا بھی ہے۔ مگر مجھے بہت اچھا لگا کہ آج بہت ہی خوبصورت خیالات کا اظہار جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس خطبے کی ہم بات کر رہے ہیں، جو پیغمبر علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا،
حجۃ الوداع کے موقع پر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ اور فرمایا کہ یہ آخری کتاب ہے، تورات، زبور اور انجیل کے بعد ختم الکتاب قرآن حکیم ہے، اب اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، میں آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسی کو لے کے آگے چلنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ اور قرآن کہتا ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، تو ہم نے کہا پریکٹیکل ہمارے نبی محسن کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر دکھایا۔ جبکہ حضرت بلال کو بلایا اور یہ کہا کہ بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ، مکے کے سردار یہ منظر دیکھ رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ یہ وہی بلال ہے جسے ہم تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتے تھے، یہ وہی بلال ہے جسے ہم مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، کیا یہ وہی بلال ہے جسے ہم منو پتھر رکھ کر ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے؟ آج بلال کو یہ عظمت دی جا رہی ہے، بلکہ بلال کو تو دی جا رہی تھی، انسانیت کو بھی دی جا رہی تھی کہ انسان کا مرتبہ اور مقام اور حیثیت کیا ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو فرمایا میں اور کعبے کی چھت پر، فرمایا ہاں میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کعبے کی حرمت سے مومن کی حرمت زیادہ ہے۔ یہ کر کر بتا دیا۔ تو میرے بھائیوں، پھر اس کے بعد جو خطبہ غدیر خم پر عطا کیا وہ ایک عظیم خطبہ تھا، اور علماء جس طرح آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ اور پھر رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں ہی فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا علی بابوہا انا مدینۃ العلم علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر آج ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ ان کے ابا کا ذکر کر رہے ہیں جن کے بارے میں میرے اور نبی، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور یہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو خطبہ غدیر سے سبق ملتا ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو وحدت کا ہے، جو اتحاد کا ہے، جو
ایک دوسرے کو ملانے کا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہی گھرانہ ہے جہاں سے امن، محبت، اخوت کا ہمیں درس ملتا ہے. آج محرم الحرام ذوالحجہ کے بعد آمد ہے. بڑی اچھی بات کی مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب نے، طیب صاحب، کہ آج ہمیں اپنے اختلافات کو ختم کرنا ہوگا. آج ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر بننا ہوگا. آج ہمیں ان تفرقہ بازیوں سے باہر نکلنا ہوگا اور اللہ کی رسی کو، جیسے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بڑھو، اور تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. یقیناً میں حضرت علامہ امین شہیدی صاحب کی اجازت سے یہ چاہوں گا کہ ہم اس واقعے کی بھی آج اس کانفرنس میں مذمت کریں جو سویڈن کے اندر واقع ہوا اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی. آج صرف اور صرف یہ نہیں کہ ایک اجلاس کیا OIC کا تو بس اس کے بعد، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امہ کے سب لیڈر مل کر ایک عالمی سطح پر قانون بنوائیں تاکہ کسی بھی قسم کی ایسی توہین یا گستاخی اور مقدسات کی توہین کسی کی بھی ہو. ہم نے تو ہمیشہ اس بات کو کیا ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن حکیم ہو، اس کی عزت تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر خاتم الرسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی عزت، ان کی تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مگر یہ کیا ہے کہ کچھ مہینوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد یہ کسی نہ کسی ایسے ملک سے یہ پہلو اٹھایا جاتا ہے. آج دیکھو یہاں خوبصورت پھول اتحاد امت کا میسج دے رہے ہیں. ساری دنیا کی نظریں ہم پر تھیں، ہر بات ہم پر کی جاتی تھی، مگر آج تو دنیا کے اندر ہم وحدت کا پیغام دے رہے ہیں. مگر وہ عالمی امن کے دعوے دار جو دنیا کو امن کا سبق دیتے تھے، آج ان ملکوں سے کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا یہ پیغام، آج کا یہ پروگرام اس چیز کی جو کہ وہاں کی گئی اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اور اس کو باور بھی کروانا چاہتا ہے کہ ایک مؤثر قانون عالمی سطح پر بنایا جائے جو تمام کے مقدسات کی حفاظت کر سکے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیش بڑھ رہا ہے، اور میں نے اس چیز کو واضح طور پر اپنی کئی تقریروں اور اپنی کئی جگہوں پر پلیٹ فارم سے اس کو اجاگر کیا ہے کہ اگر یہ بات نہ کی گئی اور یہ احترام کے پہلو کو نہ رکھا گیا مقدم، تو یاد رکھو پھر ایسی جنگ چھڑے گی کہ اس جنگ کو کوئی روک نہیں سکے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، کیونکہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب ہمارے بہت ہی محترم ہیں اور آج انہوں نے بہت ہی خوبصورت اس اسٹیج کو سنبھالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج کی کانفرنس کا اصل مقصد ہے
کہ وحدت الامہ کا پیغام اور اس کو عام کیا جائے، آئیں مل کر اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ اسلام ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام ہمیں سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام ہمیں ایک دوسرے سے ملانے کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان اور دوسرا انسان محفوظ رہے۔ ہم انشاءاللہ اس ملک کو انتشار سے پاک پاکستان بنائیں گے، ہم انشاءاللہ اس ملک کو فرقہ واریت سے پاک پاکستان بنائیں گے، ہم انشاءاللہ اس ملک کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے، ہم انشاءاللہ اس ملک کو پرامن پاکستان بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔